اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یوٹیوب چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید ہے۔ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ، اس موضوع پر آج مختصراً بات کی جائے گی۔ روزنامہ جنگ لاہور نے 13 دسمبر سال 1983 کے شمارہ میں احمدیہ جماعت کی مخالفت میں جنرل ضیاء کے بعض کیے گئے اقدامات کے بارے میں تجزیہ کرتے ہوئے لکھا کہ ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے، کیونکہ ماضی میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جنہوں نے بھی قادیانی مسئلہ کو اٹھایا یا چھیڑا وہ اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پس پردہ کون ہے؟ عوامل یا غیبی طاقت کار فرما ہے؟ وہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اب اس تجزیہ میں اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا ذکر ہے، لیکن دو مواقع ایسے بھی آئے جب بھٹو اور ضیاء نے اپنی طاقت کے زوم میں احمدیہ جماعت کی مخالفت میں تمام حدیں پار کر لیں۔ تو اس وقت قدرت نے اپنا وار خود ہی کر دیا، ایک کو پھانسی چڑھا دیا اور دوسرے کو ہوا میں جلا کر اس کی راکھ فضا میں بکھیر دی۔ بانی اسلام کی واضح ہدایت موجود ہے کہ بانیان مذاہب کا احترام کیا جائے اور دوسرے مذاہب کی قابل احترام ہستیوں کو برا بھلا نہ کہا جائے اور مذہبی رواداری دکھلائی جائے۔ تاہم اس واضح ہدایت کے باوجود چند قرآنی آیات اور احادیث کی کچھ مختلف تشریح کرنے کی وجہ سے احمدیہ جماعت کی مخالفت جو ہے وہ قیام پاکستان کے آغاز سے ہی کسی نہ کسی رنگ میں جاری تھی۔ بھٹو نے اپنے دور حکومت میں سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے اس پرامن جماعت کو آئینی اور قانونی اغراض کے لیے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ پھر اس کے بعد جنرل ضیاء نے ایک آرڈیننس کے ذریعے احمدیوں کا پاکستان میں جینا دوبھر کر دیا۔ دونوں سے قدرت نے جو انتقام لیا وہ سارے پاکستانی جانتے ہیں۔ بعد میں احمدیہ مخالفت میں مزید اقدامات بھی لیے جاتے رہے، تاہم جس میں سب سے دکھ دہ اور اذیت ناک وہ حلف نامہ ہے جو ہر سرکاری مسلمان کو کسی بھی کام کے لیے بھر کر اور پھر دستخط کرنا پڑتا ہے۔ اس حلف نامے کے مطابق پاکستان کے ہر سرکاری مسلمان پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ بانی سلسلہ احمدیہ کو کاذب قرار دے اور احمدی مسلک کے پیروکاروں کو مسلم کی بجائے غیر مسلم سمجھے۔ پاکستان میں رہنے والے احمدیوں کو ٹارگٹ کلنگ کے ساتھ ساتھ اب کچھ عرصہ سے ان کی جو جماعت احمدیہ جماعت کی مساجد ہے ان کو مسمار کرنے اور ان کے جو قبرستان ہے وہاں پہ قبروں کی بے حرمتی کرنے کا سلسلہ ایک باقاعدہ منصوبہ کے تحت جاری کر دیا گیا ہے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے نگران وزیر اعظم بیان تو دے دیتے ہیں کہ احمدیوں کو آئین اور قانون کے تحت تحفظ مہیا کیا جائے گا اور ان کی مساجد کا توڑ پھوڑ کا سلسلہ برداشت نہیں کیا جائے گا، لیکن اس ملک میں پہلے بھی کبھی وعدے وعید وفا نہیں ہوئے، تو اب بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ میڈیا کے ایک پروگرام ٹاک شاک میں جو 19 ستمبر کو نشر ہوا، ملک کے ایک جانے پہچانے تجزیہ نگار اعزاز سید صاحب نے احمدی مساجد کو مسمار کرنے کے بارے میں نکتہ اٹھایا ہے۔ ان کی جرأت بہرحال قابل داد ہے، لیکن ان سے استدعا ہے کہ اگر وہ احمدیہ مسئلہ کا واقعی کوئی حل چاہتے ہیں تو ان کو پھر یہ جو میں ابھی چند نکات بیان کروں گا ان پر کھل کر بات کرنی ہوگی، اور وہ اپنے قبیل کے دوسرے تجزیہ نگاروں کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اب اس میں پہلا نکتہ یہ ہے کہ کیا دنیا بھر میں کوئی ایسا ملک ہے جہاں کی قومی اسمبلی نے ملک میں رہنے والے ایک طبقہ کے مذہب کے بارے میں کبھی فیصلہ کیا ہو کہ کس نے کون سا مذہب اختیار کرنا ہے؟ مذہب کا اختیار ہر ایک کا انفرادی فیصلہ ہوتا ہے۔ قرآن کی تعلیم بھی اسلام میں مذہب کے بارے میں جبر کی نفی کرتی ہے۔
اسی طرح بانی پاکستان بھی اس ملک کا ایک اصول بنا گئے تھے کہ ریاست کا عوام کے مذہب کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہوگا اور ہر کوئی اپنے مذہب اور عقیدہ کے لحاظ سے اپنی عبادات اور رسومات بجا لانے میں آزاد ہوگا۔ ایک اور نقطہ جو کہ اعزاز سید یا ان کے قبیل کے دوسرے تجزیہ نگاروں کے زیر غور آنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ بانی اسلام کی تعلیمات کے بھی سراسر منافی ہے کہ کسی بھی مذہب کی برگزیدہ ہستیوں یا اس کے پیروکاروں کو برا بھلا کہا جائے۔ اس نقطے پہ بھی کھل کر بات کرنی چاہیے۔ اب اس وقت پاکستان میں جو ہر کام کے لیے یہ جو ابھی میں نے نقطہ بیان کیا ہے کہ کسی عقیدہ یا کسی مذہب کی برگزیدہ ہستیوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، یہ بانی اسلام کی تعلیم ہے اور نہ ہی ان کے پیروکاروں کو برا بھلا کہنا چاہیے۔ اب اس سے جو منسلک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جیسے پہلے بھی ابھی بیان کیا ہے کہ ہر کام کے لیے جو حلف نامہ بنا دیا گیا ہے، ان پر ہر سرکاری مسلم کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے تو وہ یہ دستخط کر کے دے کہ وہ بانی سلسلہ احمدیہ کو کاذب کہتا ہے اور ان کے پیروکاروں کو غیر مسلم سمجھتا ہے۔ اب اعزاز سید صاحب اس پہ غور کریں یا ان کے قبیل کے جو دوسرے تجزیہ نگار ہیں، کیا دنیا بھر میں کوئی ایسا ملک ہے جو کسی مذہب کے پیروکار کو اپنے مذہب سے ناطہ ثابت کرنے کے لیے کسی دوسرے عقیدہ کے حامل بانی سلسلہ یا اس عقیدہ کے پیروکاروں کو لازمی برا بھلا کہے اور پھر لکھ کر دستخط دے کہ جی میں ان کو برا بھلا کہتا ہوں اور ایسے کسی حلف نامے پر دستخط کرے؟ کیا دنیا بھر میں کسی ملک میں بھی کبھی ایسا ہوا ہے یا ہو رہا ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اعزاز سید صاحب یا ان کے قبیل کے دوسرے تجزیہ نگار جو احمدیہ مسئلے پہ واقعی سنجیدگی سے کوئی غور کر کے اس کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس پروگرام کے آخر میں ایک اور نقطہ جو لمحہ فکریہ کے لیے بیان کیا جانا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ سال 1974 سے جب سے اس ٹھیٹھ اسلامی جماعت یعنی احمدیہ جماعت کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا اور ان کے اکابرین اور اس جماعت کے پیروکاروں پر ظلم و ستم کا بازار جاری ہے، کیا پاکستان اس کے حکمران اس پہ سوچیں کہ کیا انہوں نے اس احمدیہ مسئلہ کو حل کر کے پاکستان میں کسی بھی شعبہ ہائے زندگی کی فیلڈ میں ترقی کی ہے یا ہر گزرتے دن کے ساتھ پستی اور تنزلی دیکھی ہے؟ بڑے ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچنا چاہیے۔ آپ کسی کے عقیدہ سے متفق ہوں یا نہ ہوں یہ آپ کا حق ہے، لیکن عقیدہ کے اختلاف کی بنا پر دوسرے فریق کی تضحیک، اس کے خلاف شرارت اور ظلم و ستم اگر آپ کریں گے تو لازمی آپ قدرت کا جو انتقام ہوتا ہے اس کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ احمدیہ جماعت جو ہے وہ پاکستان کی خالق جماعت ہے، اس کے پیروکاروں نے ہمیشہ وطن سے محبت اور الفت کی ہے اور اسی جذبہ کے تحت وہ اس ملک کی ہمیشہ ہی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ اب چونکہ اس جماعت کے پاس دنیاوی طاقت تو ہے نہیں، تو جب ایسی جماعت ہو، مظلوم ہو، جس کے پاس دنیاوی طاقت نہ ہو، اگر اس پر ظلم و ستم کا بازار جاری رہے تو پھر قدرت خود بخود ایسی مظلوم جماعت کی مدد کو آ جاتی ہے۔ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 50 برسوں سے جب سے جماعت احمدیہ پر پاکستان میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، پاکستان ترقی کی کوئی بھی منزل طے نہیں کر سکا اور ہمیشہ جب بھی بات ہوتی ہے یہی ہوتی ہے کہ یہ ملک تنزلی اور پستی کی طرف جا رہا ہے۔ اور یقین رکھیں کہ اس امر کا قوی امکان موجود ہے کہ اگر اس پرامن مذہبی جماعت
اور اس کے پیروکاروں پر ظلم و ستم کا بازار جاری رہتا ہے پاکستان میں، تو بہت ممکن ہے کہ پھر اس ملک کا وجود جو ہے واقعی وہ خطرے میں بھی پڑ جائے۔ اب جیسے جنگ لاہور کے تجزیہ میں ذکر تھا، اس جماعت سے چھیڑ چھاڑ کرنے اور اس پر ظلم و ستم کرنے والے ہمیشہ نقصان کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہیں اس کے پیچھے کوئی غیبی طاقت تو کار فرما نہیں؟ یہ پوری قوم کے سوچنے کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ امید ہے اعزاز سید صاحب اور ان کی قبیل کے دوسرے تجزیہ نگار جو ان جیسی سوچ رکھتے ہیں وہ ان نکات پر کچھ سنجیدگی سے غور کریں گے اور احمدیہ مسئلہ کو یہ جو نکات بیان کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں حل کرنے کے لیے میڈیا میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔